باب الاستنجاء بالحجارة. باب الاستنجاء بالحجارة. استنجاء کے 3 قسم ہیں. ایک استنجاء بالاحجار فقط کہ انسان ڈیلی کا استعمال کرے، پتھر کا استعمال کرے، پانی کا نہ کرے، یہ سنت ہے بالاتفاق. دوسرا ہے استنجاء بالماء فقط کہ انسان پانی سے تطہیر کرے اور پانی سے پہلے پتھر ڈیلے کا استعمال نہ کرے، یہ بھی سنت ہے بالاتفاق. ایک ہے استنجاء بالماء والحجر کلیہما کہ پہلے پتھر ڈیلے کا استعمال کرے اور اس کے بعد پانی کا استعمال کرے، یہ افضل ہے بالاتفاق کیونکہ اس میں ڈبل سنتیں آ گئی. تو ایک استنجاء بالاحجار فقط ہے، یہ سنت ہے اور کافی ہے نماز پڑھنے کے لیے. ایک استنجاء بالماء ہے فقط، یہ بھی کافی ہے اور بالاتفاق سنت ہے، اس سے نماز ہو جاتی. اور ایک استنجاء بالماء والحجر دونوں ہے کہ پہلے احجار کا استعمال کرے اور بعد میں پانی کا استعمال کرے، یہ افضل ہے کیونکہ یہ مجموعہ سنتین ہے. ٹھیک ہے. البتہ استنجاء بالماء میں فقہاء احتیاط کرتے ہیں کہ آج کل ابدان بدنوں میں گرمی ہے اور مثانے کمزور ہے، تو استنجاء بالماء سے ازالہ بول کا نہیں ہوتا بلکہ پیشاب پھیل جاتا ہے. استنجاء کرنے کے بعد پیچھے سے نمی آتی ہے تو وہ نمی باہر پھیل جاتی ہے. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ یا تو انسان کافی پہلے استنجاء کرے تاکہ وہ نمی شمی وضو کرنے تک خشک ہو، اور یا یہ ہے کہ ڈیلے کا استعمال کرے اور پھر استنجاء بالماء کرے. لیکن یہ عوارض کی وجہ سے کہ لوگ گرم مسالے کھاتے ہیں، بدن کے اندر گرمی ہے اور مثانی بھی کمزور ہے، مثانی بھی کمزور ہے، اس وجہ سے استنجاء بالماء میں پیشاب پھیل جاتا ہے، دھل نہیں جاتا. تو آج کل افضل یہی ہے کہ انسان استنجاء بالحجر والماء دونوں کرے، اور یہ افضل ہے کیونکہ قرآن کریم میں ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا کہ مسجد قباء میں کچھ لوگ ہیں یحبون ان یتطہروا کہ وہ پسند کرتے ہیں خون پاکی کو. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آل قباء سے پوچھا کہ تمہاری خون پاکی کیا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کپڑے تو ہمارے ایسے نہیں ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، مکانات بھی ہمارے ایسے نہیں ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، تکلف ہماری زندگی میں نہیں ہے. البتہ ہم جب استنجاء کرتے ہیں تو پہلے استنجاء بالاحجار کرتے ہیں اور بعد میں استنجاء بالماء. تو حضور نے فرمایا فَهُوَ ذَاكَ، یہ تمہارا زیادہ طہارت جو ہے یہ ہے کہ آپ استنجاء بالحجر والماء دونوں کرتے ہیں. یہ تینوں باتیں اتفاقی ہیں. استنجاء بالحجر فقط سنت اتفاقاً، استنجاء بالماء فقط سنت اتفاقاً، استنجاء بالماء والحجر جو ہے یہ افضل ہے کیونکہ مجموعہ سنتین کا ہے، اس میں بھی اتفاق. آگے ایک مسئلہ کہ اگر ایک آدمی استنجاء بالاحجار کرتا ہے تو احجار کے اندر تسلیس شرط ہے یا نہیں کہ 3 پتھر سے استنجاء کرے، اور ایثار فرض ہے یا نہیں ہے کہ وہ پتھر جو استعمال کرتے ہیں وہ 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، 9 ہو، 11 ہو. تو اس مسئلہ میں
امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ تطہیر فرض ہے، تطہیر اور تسلیس واجب ہے اور ایثار مستحب ہے۔ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کا مذہب یہ ہے کہ استنجا کے اندر انقاء فرض ہے۔ انقاء مانا پاکی حاصل کرنی، انقاء فرض ہے۔ تسلیس واجب ہے کہ 3 پتھر ہو، کم نہ ہو، اگر کم کے ساتھ کرے وہ تارک واجب ہو، اور ایثار مستحب ہے، ایثار مستحب ہے۔ 3 کی بجا 4 سے کرے تو مستحب چھوڑ دیا، 5 کی بجا 6 سے کرے تو مستحب چھوڑ دیا، 7 کی بجا 8 سے کرے تو مستحب چھوڑ دیا۔ تو امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل دونوں کا مذہب ہے کہ انقاء تو فرض ہوا، تسلیس واجب ہے، ایثار مستحب ہے۔ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ انقاء فرض ہے استنجا میں، کہ اپنے آپ کو پاک کرو، باقی نہ تسلیس جو ہے واجب ہے نہ ایثار واجب ہے، بلکہ یہ مستحبات میں سے۔ اگر 2 کی بجا 3 کی بجا 2 سے کرے پھر بھی ٹھیک ہے، 2 کی بجا 1 سے کرے تب بھی ٹھیک ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا مذہب یہ ہوا کہ انقاء فرض ہے کہ انسان استنجا کرتے وقت بدن کو پاک کرے، اور تسلیس جو ہے یہ واجب نہیں ہے، نہ ایثار جو ہے یہ واجب ہے، بلکہ یہ مستحبات میں سے ہے، کرے کرے نہ کرے نہ کرے۔ ٹھیک، یہ 2 مذاہب ذہن میں رکھ کر اب باب میں چلے جاؤ۔ حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید قال قیل لسلمان، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا گیا کافر کی طرف سے، یعنی وہ کافر نے سوال کیا کہ علمکم نبیکم کل شیء، سکھاتا ہے تم کو تمہارا پیغمبر ہر شے، حتی الخراءۃ، حتیٰ کہ قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ یہ اس نے استہزاءً کہا، استہزاءً کہا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہاں، قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے، یعنی مطلب یہ تو بہت بڑی نعمت ہے، لیکن آپ اس نعمت کا احساس نہیں کرتے۔ سلمان نے فرمایا اجل ہاں، نہانا، حضور نے ہمیں منع فرمایا ان نستقبل القبلہ، کہ ہم قبلہ کی منہ کریں، بغائط بڑے او ببول یا چھوٹے پیشاب کے وقت، اور حضور نے ہمیں منع فرمایا کہ ہم استنجا بالیمین کریں، اور حضور نے منع فرمایا کہ استنجا کرے ایک ہمارا بے اقل من 3 احجار، کم 3 پتھروں سے۔ یہ امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کا دلیل ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ انقاء فرض ہے اور تسلیس جو ہے وہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ وہ کہتے دیکھو یہاں نہیں آئی ہے استنجا بے اقل من 3 احجار۔ بات سمجھ میں؟ اول ہم کہتے یہ خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے حرمت اور وجوب ثابت نہیں ہوتا، ایک۔ دوسرا ہم کہتے ہیں کہ یہ نہیں تنزیہی ہے۔ کیا ہے؟ نہیں، جس طرح استنجا بالیمین سے نہیں تنزیہی آئی تھی، تو استنجا باقل من 3 احجار سے نہیں تنزیہی ہے، اب وہ ہم بھی مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ حضور نے جو فرمایا کہ اقل 3 سے نہ کرو، تو حضور کا مقصد انحصار 3 میں نہیں ہے، حضور کا مقصد انقاء ہے۔ حضور کا مقصد کیا ہے؟ انقاء، اور انقاء اگر 1 پتھر سے حاصل ہو تو مقصد حاصل ہوا، 2 پتھروں سے حاصل ہو تو مقصد حاصل،
تیسرا یہ ہے کہ ایک پتھر کی 3 جانب ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے۔ پہلوان نے پہلے یہ استعمال کیا، پھر یہ کیا، پھر یہ کیا۔ تو امام شفیعی کہتے ہیں کفی ہے، ہم کہتے ہیں پتھر تو ایک ہے۔ معلوم ہوا کہ مقصد تثلیث نہیں ہے، مقصد کیا ہے؟ انقاء۔ بات آئی سمجھ؟ تو ایک تو یہ کہ یہ خبر واحد ہے، خبر واحد موجب حرمت اور وجوب کا نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ نہیں تنزیہی ہے، جس طرح استنجا بالیمین سے نہیں آئی تھی وہ تنزیہی تھی، اسی طرح باقل من 3 احجار سے نہیں آئی ہے، یہ نہیں تنزیہی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ 3 احجار مستحب ہو گئے، مستحب تو ہم بھی مانتے ہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں ثلاثہ کے اندر حصر مقصود ہے یا انقاء مقصود ہے، اور جب انقاء مقصود ہے تو اگر 2 پتھر کے استعمال کرنے سے انسان پاک ہو جائے تو ٹھیک ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ اگر ایک پتھر کی 3 کنارے ہیں، یہ کنارہ، یہ کنارہ، یہ کنارہ، پہلوان نے پہلے اس کنارے کا استعمال کیا، پھر اس کا کیا، پھر اس کا کیا، ٹھیک ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ انقاء اس لیے ہے کہ پہلوان کو موشن لگے گا۔ اب 3 ہی اگر 300 پتھر بھی ڈالے وہ پاک نہیں ہوتا، تو کیا وہاں 3 کرے گا؟ نہیں، وہاں تو جتنی ضرورت ہے۔ معلوم ہوا کہ مقصود عادت تثلیث کی نہیں ہے، بلکہ مقصود کیا ہے؟ انقاء، ٹھیک ہے۔ یہ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل کا مستدل ہے، اور یہ 5-7 امام ابو حنیفہ کی جوابات ہیں۔ او ان نستنجی برجی، اور نبی علیہ السلام نے منع فرمایا کہ ہم استنجا کریں گوبر کے ساتھ۔ گوبر کے ساتھ استنجا مکروہ اس لیے ہے کہ استنجا تو ہوتا ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے، اور گوبر خود نجس ہے۔ جو چیز خود نجس ہو وہ آپ کو کیسے پاک کرے؟ بات سمجھ؟ دوسرا یہ کہ حدیث میں ہے کہ گوبر جو ہے وہ جنات کی خوراک ہے۔ کیا ہے؟ جنات کی خوراک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرات جنات نے شکایت کی کہ صحابہ کرام کو منع کرو کہ وہ ہڈی سے اور رجی سے استنجا نہ کرے، یہ ہماری خوراک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، 2 جواب، 2 توجیہ۔ او بعزم، او حضور نے منع فرمائی استنجا بالعزم، ہڈی سے استنجا کرنا ممنوع ہے۔ ایک تو وجہ یہ کہ ہڈی جو ہے بسا اوقات چھری کی طرح تیز ہوتی ہے، تو اگر پہلوان اس سے استنجا کرے تو خون ہو جائے گا، اس کا حیض شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس وجہ سے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہڈی پتھر کی طرح سخت ہے، اس میں نجاست چوسنے کی طاقت نہیں ہے۔ جب وہ نجاست پیشاب کو چوسے گا نہیں تو اس سے استنجا کیسے ہوگا؟ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ عزم سے اس لیے استثناء منع ہے، یہ استنجا منع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنات نے کہا کہ رسول اللہ یہ ہڈی ہماری خوراک ہے، امت کو کہو کہ اس کو ناپاک نہ کرے، ٹھیک۔ اس پر ایک اعتراض ہے، اعتراض یہ ہے، 2 اعتراض ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جنات عزم کو کیسے کہتے ہیں؟ یہ تو سخت ہے، اور جنات لطیف مخلوق ہے، جنات لطیف مخلوق۔ اور جنات رجی کو کیسے کہتے ہیں؟ جنات میں تو مسلمان بھی ہے، اور رجی جو ہے گوبر وہ تو ناپاک ہے، حرام ہے، وہ کس طرح حرام و پلید چیز کو کہتے ہیں؟ اس کا ایک جواب تو یہ دیا ہے لوگوں نے کہ جن جب ہڈی کھاتا ہے اور جب گوبر کھاتا ہے تو گوبر کو گوبر کی شکل میں نہیں کھاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کی خوراک کو اصل شکل میں تبدیل کرو، تو جب وہ گوبر کھانے لگ جاتا ہے تو گوبر اصلی شکل یعنی جو گھاس سے بنا ہوا ہے وہ گھاس کی شکل اختیار کرتے ہیں تو وہ گھاس کھا جاتے ہیں، اور جب وہ ہڈی منہ میں لے لیتے ہیں تو وہ اصل شکل اختیار کرتے ہیں۔ اصل شکل یہ اس ہڈی کے ساتھ گوشت تھا، یعنی وہ گوشت لگ جاتا ہے تو وہ کھا جاتا ہے، ٹھیک۔ اور دوسری توجہ یہ ہے کہ جن اس وقت عزم کھاتا ہے جب وہ کتے کی شکل اختیار کرے، کتے کی
شکل اختیار کرے. اب جب اس نے کتی کی شکل اختیار کی تو اب وہ نورانی مخلوق نہیں رہی، مادی ہے، اور مادی میں ارذل ترین جانور ہے کتا. تو عموماً جو کتے ہڈی کھاتے ہیں یہ جنات ہوتے ہیں، کتے کی شکل اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ حدیث میں ہے. مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ میرا ایک چچا تھا، وہ جب کتے کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا مامو جان سلام علیکم. کتے کو کہتا تھا مامو جان سلام علیکم. کسی نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے بزرگ ہیں اور آپ کتے کو سلام کرتے ہو پھر مامو جان سے مخاطب کرتے ہو. اس نے کہا حدیث میں آیا ہے کہ جو کتے ہڈی کھاتے یہ جنات ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے مارے نا، اس لیے میں سلام کرتا ہوں مامو جان سلام علیکم. تو یہ صحیح حدیث ہے کہ جنات اس وقت ہڈی اور رجی کھاتے ہیں جب وہ کتی کی شکل اختیار کرتے. ٹھیک ہے، دو توجیہ. وہ فی الباب اور اسی متعلق کہ کم تین سے استنجا نہ کرو، عائشہ صدیقہ سے بھی روایت ہے، خزیمہ ابن ثابت سے بھی روایت ہے، جابر سے بھی روایت ہے، خلاد ابن صائب نبی سے بھی روایت ہے. لیکن ان تمام روایت میں عائشہ صدیقہ کی روایت سلمان کی روایت نقل کی. کیوں؟ قال ابو عیسیٰ حدیث سلمان حدیث حسن صحیح. اور یہ قول اکثر اہل علم کا من اصحاب نبی علیہ السلام و من بعدهم رأو، انہوں نے دیکھا کہ استنجا بالحجارہ یجزئ، یہ کافی ہے، یہ وہ سنت ہے. وَإِن لَمْ يَسْتَنْجِ بِالْمَاء، اگرچہ استنجا بالماء نہ کرے لیکن شرط ہے اذا انقا اثرا، جب وہ دور کرے اثر غائط و بول کا. اس پر قول کرتے ہیں ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد، اسحاق، امام ابو حنیفہ، امام مالک بھی اس کے قائل ہے استنجا بالحجر جائز ہے. اختلاف اگر وہ کرتے ہیں تسلیس میں کرتے ہیں او ایثار میں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. باب فی استنجاء الحجرین بالحجرین. امام ابو حنیفہ اور امام مالک کا مذہب یہ تھا کہ انقاء تو فرض ہے، تسلیس جو ہے او ایثار یہ فرض نہیں ہے، مستحب ہے. کیا ہے؟ اور دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جانے لگے تو عبداللہ ابن مسعود کو کہا مجھے 3 ڈیلے دے دو. تو عبداللہ ابن مسعود نے 2 پتھر اور ایک خشک گوبر دے دیا. حضور نے فرمایا انہو رکس، یہ تو نجس ہے، اس کو پھینک دیا. 2 پتھر لے لیے. اب اگر تسلیس فرض ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فرما دیتے کہ اس کی جگہ 3 پتھر دے دو، لیکن آپ نے 2 ہی پتھر لے کر انقاء فرما دیا. معلوم ہوا کہ وہ پہلی روایت میں جو تسلیس ہے وہ حصر کے لیے نہیں ہے، بلکہ مقصد وہاں کیا ہے؟ انقاء. یہ امام صاحب کی دلیل ہے. حدثنا خناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله قال خرج النبي عليه السلام لحاجته، نبی علیہ السلام نکلی قضاء حاجت کے لیے. فقال عبداللہ ابن مسعود کو کہا التمس لی 3 حجار، تلاش کرو میرے لیے 3 پتھر. قال عبداللہ ابن مسعود فرماتے فاتیتہ، میں لے آیا نبی علیہ السلام کے پاس بحجرین وروسا، 2 پتھر اور 1 گوبر. فاخذ الحجرین، آپ نے 2 پتھر تو لے لیے، والقى الروسا، اور جو گوبر تھا اس کو پھینک دیا. وقال فرمایا انها رکس، یعنی انها نجس، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے اکتفا بالحجرین کیا یا نہیں؟ معلوم ہوا کہ تسلیس و ایثار جو ہے کوئی فرض نہیں ہے، کوئی واجب نہیں ہے. اب چونکہ یہ روایت امام شافعی کے خلاف ہے اور امام ابو حنیفہ کی دلیل ہے امام، اس لیے قال ابو عیسیٰ سے یہ اس حدیث کی سند میں اضطراب نقل کرتا ہے. کیا نقل کرتا ہے؟ اضطراب اس طرح نقل کرتا ہے کہ اس حدیث کا مرکزی راوی جو ہے ابو اسحاق ہے. کیا ہے؟ لیکن ایک سند میں ابو اسحاق کا استاد بتایا جاتا ہے ابو عبیدہ، لیکن دوسری سند میں ابو اسحاق کا استاد بتایا جاتا ہے علقمہ. تیسری سند میں ابو اسحاق کا استاد بتایا جاتا ہے عبد الرحمن ابن اسود. چوتھی سند میں ابی اسحاق کا استاد بتایا جاتا ہے عبد الرحمن ابن یزید. سند میں اضطراب ہے یا نہیں؟
ایک سند میں ابو اسحاق کا استاذ کون بتایا جاتا ہے؟ ابو عبیدہ، ٹھیک ہے۔ دوسرے میں کون بتایا جاتا ہے؟ علقمہ۔ تیسرے میں ابو اسحاق کا استاذ کون بتایا جاتا ہے؟ عبد الرحمن ابن اسود۔ چوتھے میں کون بتایا جاتا ہے؟ یزید، عبد الرحمن ابن یزید۔ اور کہتے میں نے، امام ترمذی کہتے درمی سے میں نے پوچھا کہ یہ کون سا سند میں قبول کروں، یا مجھے بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر میں نے امام بخاری سے پوچھا کہ کون سا سند اس میں قابل اعتبار ہے، اس نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن اس نے کہا کہ میں نے صحیح بخاری میں ابو اسحاق کی روایت جو نقل کی ہے زہیر کے حوالے سے، وہ ٹھیک ہے۔ اور امام ترمذی کہتے ہیں نہیں، میری نزدیک جو ہے ابو اسحاق کی روایت جو زہیر نقل کرتے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اسرائیل جو نقل کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے۔ اب دیکھو محدثین کا کتنا بڑا اختلاف ہے۔ دارمی کہتے ہیں مجھے ایک سند کا بھی اعتماد نہیں، امام بخاری کہتے ہیں یہ اسانید کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، البتہ ابو اسحاق کے ایک شاگرد سند نقل کرتے، کون؟ زہیر، میں نے اس کی روایت صحیح بخاری میں رکھی، اور ترمذی کہتے ہیں مجھے اس پر اعتماد نہیں ہے، میں نے ابو اسحاق کے شاگرد اسرائیل کی جو سند ہے وہ میں نے نقل کی ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اضطراب کیا بیان کیا کہ ابو اسحاق کے کتنے استاد ہیں؟ ابو 11، 4، ایک ابو عبیدہ، یہ یاد رکھو، سند میں پڑھاتا ہوں۔ دوسرا علقمہ، تیسرا عبد الرحمن ابن اسود، چوتھا، یہ ذرا دیکھو اسانید متعدد ہے لیکن اساتذہ ابو اسحاق کے 4 ہے۔ قال ابو اسحاق، یہ پہلی روایت دیکھو ذرا، حدثنا حناد وقتيبة قال حدثنا وكيع عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن ابي عبيدة۔ یہاں استاذ کون بتایا؟ ابو عبیدہ۔ آگے جاؤ، قال ابو اسحاق وهكذا، اسی طرح اسرائیل کی طرح نقل کیا ہے قیس ابن ربیع نے یہ حدیث ابی اسحاق سے، عن ابی عبیدہ عن عبداللہ نحو حدیث اسرائیل، یہاں بھی ابو اسحاق کا استاذ ابو عبیدہ ہے۔ اب آگے اسحاق کے 2 شاگرد اور ہیں، وروا معمر و عمار ابن رزیق عن ابی اسحاق عن علقمہ، یہاں استاذ کون بتاتا ہے؟ علقمہ بتاتا ہے، عن عبداللہ۔ آگے وروا زہیر، اور زہیر نقل کرتے ابو اسحاق سے، عن عبد الرحمن ابن اسود، یہاں ابو اسحاق کا استاذ کون بتاتا ہے؟ عبد الرحمن ابن اسود۔ اچھا جی، عن ابی الاسود ابن یزید عن عبداللہ۔ آگے وروا زکریا، اور زکریا ابن ابی زائدہ نقل کرتے ابو اسحاق سے، عن عبد الرحمن ابن یزید۔ اب آپ بتاؤ ان اسانید میں ابو اسحاق کے کتنے استاد ہو گئے؟ ابو عبیدہ ہوا، علقمہ ہوا، عبد الرحمن ابن اسود ہوا، عبد الرحمن ابن یزید ہوا۔ اس لیے کہتے ھذا حدیث فیہ اضطراب، یہ ایک حدیث ہے جس کے اندر اضطراب موجود ہے، ٹھیک ہے۔ معارف السنن نے مولانا یوسف بن نوری صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ امام ترمذی بداہت کا خلاف کرتا ہے۔ میں نے ایک حدیث اس سے بھی پڑھی، اس سے بھی پڑھی، اس سے بھی پڑھی، اس سے بھی پڑھی۔ اب میرا ایک شاگرد میرا استاذ یہ بتاتا ہے، اور ایک شاگرد میرا استاذ وہ بتاتا ہے، میرا ایک شاگرد وہ بتاتا ہے، میرا ایک شاگرد میرا استاذ وہ بتاتا ہے، اس میں کوئی غلطی ہے؟ تو ابو اسحاق ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ حدیث جو ہے وہ نقل کی ہو ابو عبیدہ سے، اور نقل کی ہو علقمہ سے بھی، اور نقل کی ہو عبد الرحمن ابن اسود سے بھی، اور نقل کی ہو عبد الرحمن ابن یزید سے۔ بات آئی سمجھ؟ اچھا جی۔ قال ابو اسحاق کہتے ہیں میں نے سوال کیا، بس اب کہتے ہیں اسانید کے بارے میں محدثین کی رائے دیکھو، کہتے میں نے دارمی سے پوچھا کہ یہ 4 اسانید ہے کس کو لے لوں، انہوں نے کہا مجھے بھی پتہ نہیں، معلوم ہے ان کا محدثین کے نزدیک کوئی اعتبار نہیں۔ پھر میں امام بخاری کے پاس گیا، امام بخاری نے کہا کہ مجھے ان کی اسانید کا علم نہیں ہے، البتہ ابو اسحاق سے زہیر نقل کرتا ہے، کون؟ جیسے ابھی گزر گیا ہے، اس سند کا مجھے اعتبار ہے، اس سند کو میں نے بخاری میں نقل کی ہے۔
ابو عیسیٰ کہتے ہیں میں نے پوچھا عبداللہ ابن عبد الرحمن دارمی سے کہ ایو روایت فی ھذا عن ابی اسحاق اصح، ابی اسحاق کی کون سی سند اس میں صحیح ہے؟ ولم یقضی فیہ بشیء، اس نے کوئی فیصلہ نہیں فرمایا. وسألت محمد، میں نے امام بخاری سے پوچھا عن ھذا فلم یقضی، اس نے بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا. لیکن ان 4 اسانید میں امام بخاری نے کس سند کو نقل کیا ہے؟ زہیر والی صحیح بخاری میں. اس لیے کہتے ہیں وَكَأَنَّهُ امام بخاری نے رہا دیکھا حدیث زہیر عن ابی اسحاق عن عبد الرحمن بن اسود عن ابیہ عبداللہ، اس کو اشبہ قریب الحق بنایا ووضعه فی کتابہ الجامع، اور زہیر والی سند کو اس نے اپنے جامع بخاری میں جو ہے وہ نقل کی ہے. ٹھیک ہے. لیکن امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں امام بخاری کا مخالف ہوں. اس نے تو ابو اسحاق کا کون سا شاگرد زہیر کی روایت نقل کی، اور میری نزدیک ابو اسحاق کا شاگرد اسرائیل کو سند نقل کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ زیادہ صحیح ہے. یہ معنی ہے وَأَصَحُ شَيْءٍ او اصح سند فی ھذا عندی حدیث اسرائیل و حدیث قیس عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ. ٹھیک ہے. ہاں، امام بخاری نے زہیر کی سند کو ترجیح دی اور امام ترمذی نے اسرائیل کو ترجیح دی. اب امام ترمذی اسرائیل کی ترجیح کی 4 وجوہ ذکر کرتے ہیں، 4 نہ 5 ذکر کرتے ہیں. کتنی؟ امام بخاری نے زہیر کی سند کو ترجیح دی، امام ترمذی نے اسرائیل کی سند کو ترجیح دی، اور امام ترمذی اسرائیل کی ترجیح کے لیے 5. ایک وجہ یہ کہ اسرائیل کا حافظہ زہیر سے زیادہ مضبوط تھا. یہ معنی ہے لأن اسرائیل اثبت و احفظ لحدیث ابی اسحاق من هؤلاء، زہیر وغیرہ سے. ایک ترجیح. دوسری ترجیح کہ اسرائیل کہتے ہیں ابو اسحاق نے ابو عبیدہ سے نقل کی، اور اس کا مؤید موجود ہے، ابھی گزر گیا. قیس کہتے ہیں ابو اسحاق نے اس حدیث کو ابو عبیدہ سے نقل کی ہے. تو دیکھو اس کی تائید موجود ہے. اور زہیر کی یہ دوسری ترجیح ہے. وتابعہ، اور اسرائیل کی متابعت و تائید کی ہے قیس ابن ربیع نے. قیس ابن، بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں، کتنی وجوہ ترجیح کی؟ 2. تیسری وجہ کہ اسرائیل زیادہ قابل اعتماد ہے. ایک بہت بڑا محدث وہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان کی بڑے روایات ہیں جب وہ ابو اسحاق سے نقل کرتا ہے. زہیر کی بڑے روایات ہے جب وہ ابو اسحاق سے نقل کرتے ہیں، اور وہ تمام قابل اعتماد ہے. لیکن یہ روایت جو ہے جو زہیر عن ابی اسحاق نقل کرتا ہے یہ قابل اعتماد نہیں. یہ میں نے چھوڑا ہے اسرائیل کی وجہ سے. اب اس سے معلوم ہوا کہ اس محدث کے نزدیک بھی اسرائیل بنسبت زہیر کے کیا ہے؟ راجح ہے. یہ تیسری وجہ. وسمعت، اور میں نے سنا ابو موسیٰ محمد ابن مسمع سے کہتے تھے کہ میں نے عبد الرحمن ابن مہدی سے سنا کہتے تھے ما فاتنی، نہیں فوت ہوئی مجھ سے، الذی، وہ حدیث فاتنی جو فوت ہوئی ہے حدیث ابی سفیان عن ابی اسحاق سے، الا، لیکن اس لیے فوت ہو گئی اتکلت بہ علی اسرائیل، جہاں میں نے اعتماد کیا کس کے اوپر؟ تو اسرائیل کے مقابلے میں نے ابو سفیان کی حدیث عن ابی اسحاق کیا کی. یعنی جب بھی ابو سفیان ابو اسحاق سے نقل کرتے میں اس کو لے لیتا ہوں. لیکن اگر اسی روایت کو اسرائیل دوسری سند سے نقل کرے تو پھر ابو سفیان عن ابی اسحاق کی روایت ترک کرتا ہوں. کون سا لیتا ہوں؟ اسرائیل. ما فاتنی، نہیں فوت ہوئی ہے مجھ سے، الذی، وہ حدیث جو فوت ہوئی ہے من حدیث سفیان عن ابی اسحاق، الا لما، مگر اس وجہ سے اتکلت کہ میں اعتماد کرتا ہوں علی اسرائیل، لانہ کان یادیمہ عطا، کیونکہ یہ جب سند ابی اسحاق کا نقل کرتے ہیں اتم اور پورا نقل کرتا ہے. کتنی وجوہ ترجیح کے ہو گئے؟ 3 ہو گئے. ایک یہ ہے کہ اثبت و احفظ، دوسرا ہے کہ تابعہ علی ذلک قیس، اور تیسرا ہے کہ سمیت. ٹھیک ہے. چوتھی وجہ ترجیح کی، چوتھی
کہ یہ پیر وغیرہ جو ہے یہ ابو اسحاق ہے، اس سے زہیر بھی نقل کرتا ہے اور اس سے اسرائیل بھی نقل کرتا ہے، لیکن اسرائیل جو ہے وہ ابو اسحاق سے حدیث اس وقت نقل کرتا تھا جب ابو اسحاق پورا جوان تھا، حافظہ ٹھیک تھا، تو اسرائیل کی روایت بھی ٹھیک ہے، اور زہیر نے جو ابو اسحاق سے نقل کیا یہ اس وقت کی وہ بوڑھا بن چکا تھا، حافظہ خراب ہو چکا تھا۔ اب تم بتاؤ اسرائیل جو روایت نقل کرتے ابو اسحاق سے اس وقت ابو اسحاق کیا تھا، حافظہ ٹھیک تھا تو روایات بھی ٹھیک ہے، اور زہیر جو نقل کرتے ابو اسحاق سے تو ابو اسحاق کی جوانی کی زندگی میں یا بڑھاپے میں، اور بڑھاپے میں سارا سامان خراب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ یہ دیکھو یہ چوتھی وجہ ترجیح۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ زہیر ابو اسحاق لیس بذاک، یہ قابل اعتماد نہیں ہے، یعنی زہیر جو ابو اسحاق سے نقل کرتے ہیں لیس بذاک وہ قابل اعتماد نہیں ہے، اس لیے لأن سماعہ زہیر کی سماع منہ ابو اسحاق سے بآخری، ابو اسحاق کے آخری عمر میں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں کتنی وجوہ گئے؟ 4۔ 5ویں وجہ میں نے سنا احمد ابن حسن سے، وہ کہتا تھا میں نے سنا احمد ابن حنبل سے، وہ کہتا تھا اذا سمعت الحدیث، جب آپ حدیث زائدہ کے حوالے سے سنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زہیر کے حوالے سے سنے، یہ بڑے نیک لوگ ہیں، فلا تبالے، پھر پرواہ نہ کرو اللہ تسمع من غیرہما، کہ کوئی اور سند سے وہ منقول نہیں ہے، بس یہ قابل اعتماد ہے، تو زہیر کی ہر روایت قابل اعتماد ہے۔ الا حدیث ابی اسحاق، زہیر جب ابی اسحاق سے نقل کرے اس کے اعتماد نہ کرو۔ یہ 5ویں وجہ ہے کہ زہیر جب بھی ابو اسحاق سے نقل کرے وہ قابل اعتماد اس لیے نہیں ہے کہ زہیر نے اس وقت پڑھا تھا ابو اسحاق سے جبکہ ابو اسحاق بوڑھا ہو چکا تھا۔ 5 وجوہ ترجیح کے بنی یا نہ بنی؟ یہ ابو اسحاق ہے کون بھلا؟ کہتے ہیں ابو اسحاق اس کا نام ہے عمرو ابن عبداللہ سبیعی الحمدانی ایک سند میں ابو اسحاق کا استاذ علقمہ ہے، وہ تو قابل اعتماد نہیں ہوا۔ دوسرے میں عبد الرحمن ابن اسود ہے، وہ بھی قابل اعتماد نہیں ہوا ترمذی کا۔ تیسرا جو ہے استاذ عبد الرحمن ابن یزید ہے، وہ بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ اب قابل اعتماد کون ہے؟ اسرائیل عن ابی اسحاق عن ابی عبیدہ عن عبداللہ ابن مسعود، ٹھیک ہے، یہ قابل اعتماد ہے۔ اب ترمذی اخیر میں اس پر بھی اعتراض کرتا ہے کہ یہاں اسرائیل نقل کرتا ہے ابو اسحاق سے، اور ابو اسحاق نقل کرتے ابو عبیدہ سے، اور ابو عبیدہ نقل کرتے عبداللہ ابن مسعود سے، حالانکہ ابو عبیدہ کی ملاقات ثابت نہیں ہے عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ۔ جب ملاقات ثابت نہیں ہے تو یہ کون ہے اس سے نقل کرنے والا؟ اس روایت کو بھی ضعیف قرار دیتا۔ اسرائیل کی روایت پر جو اس کا اعتماد تھا کہتے وہ بھی قابل اعتماد نہیں ہے، کیونکہ وہ اسرائیل نقل کرتے ابو اسحاق سے، ابو اسحاق نقل کرتا ہے ابو عبیدہ سے، ابو عبیدہ اپنے باپ عبداللہ ابن مسعود سے نقل کرتے ہیں، سند دیکھو، لیکن کہتے ابو عبیدہ، اول تو اس کا نام معلوم نہیں ہے، اگر معلوم بھی ہو جائے تو اس کا سماع عبداللہ ابن مسعود سے ثابت نہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ ابو عبید ابن عبداللہ ابن مسعود لم یسمع، اس نے سماع نہیں کی اپنے باپ عبداللہ ابن مسعود سے، ولا یعرف اسمہ، اور اس کا نام بھی معلوم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے معارف السنن میں لکھا ہے کہ اسماء الرجال دیکھو، عبداللہ ابن مسعود جس وقت وفات ہو رہے تھے تو ان کا بیٹا ابو عبیدہ کی عمر 7 سال تھی، کتنی تھی؟ اور 7 سال کی عمر میں روایت نقل کرنا درست ہے، روایت نقل کرنا، اور دلیل اس نے پیش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت حضرت حسن اور حضرت حسین کی عمر 5 اور 6 سال تھی، ایک عمر 5 ایک عمر 6 سال، لیکن بکثرت امام حسین اور امام حسن نبی علیہ السلام سے حدیث نقل کرتے ہیں۔ اگر وہ 6 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث نقل کر سکتا ہے تو ابو عبید اپنے باپ عبداللہ ابن مسعود سے 7 سال کی عمر میں کیوں نقل نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے، اس لیے سماع ثابت ہے۔ عبداللہ ابن مسعود کے انتقال کے وقت ان کے بیٹے ابو
عبیدہ کی عمر 7 سال تھی، اور 7 سال کی عمر میں روایت نقل کرنا درست ہے، جس طرح حضور کی بھی سال کے وقت حسین کی عمر جو ہے 6 سال تھی، لیکن 21 روایت حضرت حسین نبی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں اور وہ قابل اعتماد ہے۔ اگر وہ 6 سال کی عمر میں روایت نقل کر سکتا ہے تو ابو عبید عبداللہ ابن مسعود سے 7 سال کی عمر میں کیوں نقل نہیں کر سکتے؟ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ ہاں جی، یا الکا ما پرون تقریبا 3 کسانو سره خبره کړې او نو څنګه چې غوښی کنه تی اورز د پاسو کا ٹھیک ہے نو سونه چوشو ان شاء الله وو ٹھیک ہے ٹھیک جزاک اللہ۔ معارف السنن میں شیخ نے یہ بھی کہا ہے کہ تم کہتے ہو لم یعرف اسمہ، اس کا اسم معلوم نہیں ہے، اس کا اسم معلوم نہیں، تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ کو صحابی مانتے ہو یا نہیں؟ اگر آپ صحابی نہیں مانتے تو ہم تاریخ سے ثابت کرتے کہ وہ صحابی، اور جب صحابی ہوا تو نام معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وہ مجھول ہوا، اور صحابی مجھول بھی اس کی روایت قابل قبول ہے، کیونکہ حدیث میں ہے الصحابۃ کلہم عدول، الصحابۃ کلہم عدول، اس لیے امام ترمذی کے یہ اعتراضات بیجا ہے۔ مولویوں میں خواہ نیک ہو یہ حسد شسد ضرور ہوتا ہے، وہ شیطان کو کسی نے دیکھا نا، اس نے ٹوکرے میں بہت سودے رکھے تھے، اس نے کہا کہ اس میں کیا ہے؟ کہتے اس میں جھوٹ ہے، فریب ہے، وعدہ خلافی ہے، خیانت ہے، ذخیرہ اندوزی ہے، تعصب ہے۔ کہنے لگا یہ کن کے ہاتھوں فروخت کرتے ہیں؟ کہتے یہ جھوٹ، یہ خیانت، یہ دغبازی، یہ تو تاجروں کے ہاتھ فروخت کرتا ہوں، اور یہ جو تعصب و عناد ہے یہ مولویوں کے ہاتھ سے فروخت ٹھیک ہے، تعصب سے بچو۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبہ عن عمرو بن مرہ قال سألت ابا عبیدہ، میں نے سوال کیا ابو عبید ابن عبداللہ سے، هل تذکر من عبداللہ شیئا، کہ آپ نے اپنے باپ سے کوئی چیز یاد کی ہے؟ قال اللہ، اس نے کہا نہیں، اس نے کہا نہیں۔ ٹھیک ہے، معارف السنن نے لکھا ہے کہ یہاں عمرو ابن مرہ کا حوالہ اپنے دیا کہ عمرو ابن مرہ کہتے ہیں میں نے ابو عبید ابن عبداللہ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے باپ عبداللہ سے کوئی چیز سنی ہے؟ قال اللہ، اس نے کہا نہیں۔ لیکن معارف السنن نے کہا ہے کہ ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ریاض الجنہ میں 21 اکابر صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے باپ کے ورثہ تو تقسیم کیا ہے، باپ کے علم سے کچھ حصہ لیا ہے یا نہیں؟ اس نے کہا اخذت حظا وافرا، اخذت حظا، میں نے جس طرح باپ کی جائیداد کو میں حصہ لے لیا، میں نے اس کے علوم میں سے حصہ نہیں، حظا وافرا، پورا حصہ میں نے لے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، بس باب کراہیت ما یستنجی بہ، یہ ہے ترمذی۔ یہ وفاق والے پرچم اتنا پوچھے گا کہ وفاق کے سند میں جو